سورۃ صاد کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک دھڑ۔ ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی، یہ کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے بھی لائق نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش کا اور اس آزمائش میں ان کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور رجوع کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو اس میں بس اتنی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کوئی امتحان آیا، اور اس امتحان کی صورت یہ تھی کہ ان کی کرسی پر، بادشاہ کا جو تخت اور ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ فرماتے ہم نے کوئی جسم ڈال دیا، کوئی دھڑ ڈال دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ پاک نے ہم کو معاف کر دیا۔ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ جسم ڈالنا اس سے مراد کیا ہے، وہ آزمائش کیسے تھی، ہوا کیا تھا، ایسی کوئی تفصیلات نہ تو قرآن کریم نے بیان کی ہے، نہ ہی کوئی پائیدار اور درجہ اول کی احادیث مبارکہ میں کوئی تفصیل ہے، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس وجہ سے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تو یہ فرماتے ہیں اسی اصول کے مطابق کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ پاک نے بیان نہیں کیا ہمیں بھی اس کو کھولنے کی، اس کی تفتیش میں اور کھود کرید میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، سبق کی بات یہی ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی آزمائش آئے، امتحان آئے، ابتلا آئے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی شیوہ، ہمارے لیے سبق اتنا ہی ہے، اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبیوں پہ بھی جب امتحان آتے تو کس کی طرف متوجہ ہوتے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ ہمیں بھی اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
اس سے زیادہ اس واقعے کی تفصیلات میں جانا، اس کو کھولنے میں لگنا، اس کی ضرورت نہیں۔ تاہم بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے متعلق کچھ تفاسیر میں لکھا ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ تفاسیر میں جو باتیں آتی ہیں وہ زیادہ تر وہ پائیدار باتیں نہیں ہوتی، وہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں۔ اس میں بھی دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک تو بالکل بے سر و پا اسرائیلی روایت، یہودیوں کی من گھڑت روایت ہے۔ دراصل یہ کہ علماء نے لکھا ہے یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ محض بادشاہ تھے، لہذا جب ایک بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کے اندر جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے تو ایک بالکل بے سر و پا سی بات اور من گھڑت قصہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا سارا راز جو تھا وہ ایک انگوٹھی کے اندر تھا۔ ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، اسی کی وجہ سے ساری بادشاہت چلتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے تو اپنی کنیز کو، باندی کو انگوٹھی پکڑا گئے، اس کا خیال رکھنا میں غسل کر رہا ہوں۔ ادھر سے کوئی جن آیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کی اور اس کنیز سے کہا کہ یہ انگوٹھی دے دو۔ وہ ایسے بن کے آئے جیسے سلیمان نے غسل کر کے آگے، اس کنیز نے، باندی نے وہ انگوٹھی اس کو دے دی۔ اس نے سمجھا یہی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب اس جن نے وہ انگوٹھی خود پہنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ، کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور وہ حکومت چلانے لگا۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ کہا کہ القینا علی کرسی جسدا، ہم نے ان کی کرسی پر ایک اور دھڑ کو بٹھا دیا۔ گویا وہ دھڑ جو ہے وہ یہ جن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب غسل سے فارغ ہو کے آئے اور کنیز سے انگوٹھی کا مطالبہ کیا تو اس نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو میں جانتی نہیں ہوں تم کون۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے، لہذا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کسی انجان جگہ پہ چلے گئے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ پھر بعض حضرات نے لکھا کہ 40 دن ایسے گزرے کہ وہ بادشاہت سے الگ تھلگ رہے۔ پھر یہ جن کی انگوٹھی کہیں گم ہوئی اور وہ چلتے چلاتے کسی مچھلی کے پیٹ میں پہنچی، اور وہ مچھلی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی اور دوبارہ ان کو انگوٹھی ملی، تو پھر وہ اپنے تخت پہ دوبارہ آئے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری بات، سارا قصہ محض من گھڑت اور بنایا ہوا قصہ ہے۔ دوسرے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک اور قصہ یہاں پہ نقل کیا ہے۔ وہ قصہ پائیدار احادیث میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، لیکن اس قصے کو بھی اس آیت کی تفسیر کہنا یا اس آیت کے ساتھ جوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، جہاد بھی کرتے، تو جہاد میں بعض اوقات ان کے جو ماتحت فوجی افسران تھے وہ ان کی بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے، جیسے یہ فرماتے ویسے وہ کر نہیں پاتے۔ تو ایک دن ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے
غصے میں آ کے کہہ دیا کہ میں آج کی رات اپنی ساری بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور سب کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام کو طاقت بھی دیتا ہے، رخصت بھی دیتا ہے۔ تو کم و بیش 100 ازواج تھی، اور قسم اٹھائی کہ میں ایک رات میں ان سب کے پاس جاؤں گا، اور ہر ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ اللہ کے راستے کا مجاہد بنے گا۔ اس پہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ حکم تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات مستقبل کے لحاظ سے کہنی ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ، بات پہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جوتا بھی سلائی کرانے کے لیے جا رہے ہو یا پالش کروانے کے لیے جا رہے ہو تو یوں کہو کہ میں انشاءاللہ گیا اور آیا۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جوتا پالش کرنے والا موجود ہی نہ ہو، تو تمہارا جانا اور آنا ضائع ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ کہنے سے اللہ تمہارا وقت ضائع ہونے سے بچائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر بات میں جب بھی مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا کہیں تو ہمیں ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وہ ایک آدمی نے کہتے ہیں ایسے سمجھانے کے لیے، وہ گدھا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں منڈی میں، راستے میں اس کو اس کا دوست ملا، اس نے کہا وہ کدھر؟ منڈی چلے ذرا گدھا لے کے آنا ہوتا۔ اس نے کہا کہ یوں کہہ دو کہ منڈی جا رہا ہوں، انشاءاللہ گدھا لے کے آؤں گا۔ کہنے لگا یہ انشاءاللہ دی کیڑی لوڑ، جیب چ پیسے ہے، منڈی چ گدھا ہوتا، منڈی چ پیسے جیب چ، انشاءاللہ دی دے وچ کیڑی ضرورت۔ منڈی چلا گیا، وہاں گیا تو ایک اچھا سا گدھا دیکھ کے اس کا بھاؤ تاؤ کر لیا۔ جب مول طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا، اب پیسے دینے لگا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا جیب ہی کٹ گئی، جیب ہی کٹ گئی، اب پیسے کوئی نہیں، اب خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں وہی دوست ملا، اس نے کہا سناؤ کیا ہوا، لے لیا گدھا؟ کہتا نہیں، وہ میں انشاءاللہ یہاں سے گیا تو وہ میں انشاءاللہ منڈی میں پہنچا تو وہاں میں نے انشاءاللہ وہ بھائی سے بات کی، طے ہو گیا، اور جب میں ہاتھ ڈالا جیب میں تو انشاءاللہ میری جیب ہی کٹ گئی۔ تو اس نے کہا آپ جو انشاءاللہ کی رٹ لگائی ہے، پہلے ہی ایک انشاءاللہ کہہ لیتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی بھی بیوی کے حمل ٹھہرا ہی نہیں، صرف ایک بیوی کے حمل ہوا، اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ مفلوج اور بے جان بچہ تھا۔ اس کو کسی باندی نے لا کے ان کی کرسی پہ رکھ دیا، اسی کو یہاں انہوں نے حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پہ دھڑ ڈال دیا، یہ وہ بچے کا دھڑ تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس واقعے کو بھی اس آیت کی تفسیر میں جوڑنا یہ کوئی پائیدار بات نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو نقل کیا ہے، اس دوسرے قصے کو، لیکن انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں نقل نہیں کیا۔ کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، کتاب الانبیاء میں ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہوں میں ذکر کیا ہے، لیکن اس آیت کی سورۃ صاد کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ الگ سے واقعہ ضرور ہے، یہ واقعہ الگ سے ضرور ہے انشاءاللہ کہنے کا، لیکن اس آیت کے ساتھ اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہی پوری بات کا کہ آیت مبارکہ میں کیا امتحان ہوا،
کیسے امتحان ہوا، دھڑ سے مراد کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے واضح نہیں کیا، مبہم رکھا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس کی تفتیش میں لگنے کی بجائے سبق پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہ سبق کیا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ان کی کرسی پہ کوئی دھڑ ڈال دیا، ثم اناب، یہ سبق ہے کہ انہوں نے فوراً ہماری طرف رجوع کیا، وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ پچھلے واقعے میں بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی سبق تھا، آزمائش آئی، پریشانی آئی، حالات آئے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سیدھا متوجہ ہوئے کس کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف۔ اس واقعے میں بھی یہی سبق ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہ آزمائش آئی تو آپ بھی سیدھا متوجہ ہوئے کس کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر نظر دوڑانے کی بجائے کسی بھی حال میں سب سے پہلے نگاہ کس کی طرف اٹھنی چاہیے، اللہ کی ذات کی۔ میرے محترم دوستو، یہاں موجودہ دور کے بعد پڑھے لکھے لوگوں نے عجیب قسم کے اعتراضات بھی کیے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر 100 بیویاں تھیں، ایک رات میں سب کے ساتھ مجامعت کیسے ہو سکتی؟ پھر انہوں نے اس کے منٹ نکالے، منٹوں کے سیکنڈ نکالے کہ اتنی دیر میں کیسے 100 بیویوں کے پاس وہ جا سکتے۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم اس کو معجزہ نہیں سمجھے۔ معجزے کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا، تو بھئی سمجھ میں نہ آئے تو وہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل میں نہیں آتا، عقل کے خلاف ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ عقل وہاں بے بس ہو جاتی ہے۔ عقل سے ورا وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ، بعض لوگ کتابیں پڑھ کے صرف علم حاصل کرتے ہیں، وہ یہاں آ کے پھر مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ منٹوں سیکنڈوں کا حساب کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے مفسر، جن کو مفسر تو نہیں کہا جا سکتا، ایک ایڈیٹر اور ایک اچھے ذہین صحافی تھے، مولانا مودودی، اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وہ تفسیری انہوں نے لکھی ہے تفسیر، لیکن چونکہ باقاعدہ طور پہ علم حاصل نہیں کیا تھا، عالم نہیں تھے، اس لیے تفسیر کے اندر بہت ساری غلطیاں کی۔ انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس شخصیات کو بھی انہوں نے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی ذات، مقدسات، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی پاکیزہ ذاتیں یہ عقل میں نہیں تولی جا سکتی، ان کو تو ایمان میں تولا جا سکتا، یہ ایمان والی چیزیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے جو آج کل ان کی شکل میں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اینکر بیٹھے ہیں اور ہمیں جو ہے درس دے رہے ہیں، اکثر ان میں جاہل اور مجہول ہوتے ہیں، ان کو علم کا مس بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کو تفسیر پڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ علم نہیں، یہ فتنہ پھیلا۔ اللہ ہماری ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس امتحان میں مبتلا ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی لغزش ہوئی، چاہے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا کچھ اور تھا، انبیاء علیہ السلام کا مقام چونکہ بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے وہاں معمولی باتوں پہ بھی پکڑ ہو جاتی، معمولی باتوں پہ بھی تنبیہ کر دی جاتی۔ جس کا درجہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی زیادہ پکڑ بھی ہوتی۔
ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے تابعین میں سے سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ۔ سفیان ان کا نام ہے، ثوری ان کا تخلص ہے۔ ثور عربی زبان میں کہتے ہیں بیل کو، ڈھگا جس کو کہتے ہیں، اس بیل کو عربی میں ثور کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ یہ ثوری کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو غلطی سے بھول کر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنے کی بجائے پہلے کون سا پاؤں رکھ دیا؟ بایاں۔ سنت طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے کون سا پاؤں مسجد میں رکھے؟ دایاں پاؤں۔ انہوں نے غلطی سے رکھ دیا بایاں پاؤں، تو جیسے ہی بایاں پاؤں رکھا غیب سے ایک ان کو تمانچہ پڑا، چپیڑ پڑی ہے اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ہی یہ آواز آئی یا ثور کیف تدخل، اور ٹگے کیسے مسجد میں داخل ہو گئے، بیل کیسے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب یہ مجھے آپ کو نہیں پڑتی، ہم دن میں کئی دفعہ بایاں پاؤں رکھ کے داخل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، ہمیں چپیڑ نہیں پڑتی، نہ ہمیں یہ کہا جاتا ٹگیا کتنا مسجد سے داخل ہوں گے، ہمیں نہیں کہا جاتا، کیوں؟ ہمارا وہ مقام ہی نہیں ہے۔ یا تو ہم ہر سنت کی 100% اتباع کریں اور اس مقام تک پہنچے، تو پھر چھوٹی سی کوتاہی پہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی ہمیں تنبیہ کی جائے گی کہ یہ کیا کر رہے، یہ تم غلط کر رہے۔ تو جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں، اگر کوئی باہر کا بچہ یہاں مسجد میں آ کے شور کرے تو گھر صاحب بھی اس کو کہے گا کہ جی باہر سے آئے ہوئے محلے صاحب، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، اور ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے کہ جی محلے سے آیا، زیادہ سے زیادہ پیار سے ریکویسٹ کریں گے بھائی بچہ شور نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی یہاں پڑھنے والا بچہ وہ شور کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ضرب یضرب ہوگا، پھر پٹائی ہوگی، پھر سزا ملے گی۔ کیوں؟ کہ اس بچے کا ہمارے ساتھ وہ قرب نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اس کی پکڑ اور گرفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچوں کو ڈانٹے تو محسوس کر جاتے ہیں یہ ساری بےزتی کی تھی۔ میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ہم پتہ نہیں ہم بھی پڑھتے ہوتے تھے، استاد ہمیں آج تو کچھ استاد کہتے ہی نہیں ہیں، وہ سزا ملتی نہیں جو سزائیں ہم نے جھیلی ہیں۔ آپ کو تو پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے، اور استاد ہمیں بہت کچھ کہہ جاتے تھے، لیکن ہمارے دل میں بھی کبھی یہ نہیں آتا کہ ہماری بےزتی ہوئی ہے، بےزتی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تربیت ہوئی ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے۔ آج اب بچے کو تھوڑی سی کوئی بات کہہ دیں، وہ میری بےزتی کی تھی استاد نے میری، یہ لفظ نہ کہا کرو۔ استاد بےزتی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تربیت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہری لفظ ہے یہ میری بےزتی کی ہے استاد نے، اس لیے اس کو اپنی تربیت سمجھا کر۔ تو جن کا جتنا قرب ہوتا ہے ان کی اتنی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا چونکہ مقام بہت زیادہ، اس لیے ان کی معمولی باتوں پہ بھی تربیت کی جاتی ہے۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، جو بھی میری کوتاہی لغزش ہے مجھے معاف کر دے۔ اور ساتھ ایک دعا اور کی، وہ دعا کیا کی؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، جو بادشاہت میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو، کسی کو نہ ملے، مجھے ملے ویسی بادشاہت میرے بعد کسی ایک کو بھی نہ ملے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بادشاہت مانگی۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ہم نے دے دی۔ پھر محترم دوستو، بادشاہت یا عہدے کا مانگنا یہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، خود برا نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے یہ عہدہ مجھے دے دو، جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں، میں اس کو سنبھال سکتا ہوں،
میں اس کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہوں، تو اگر وہ یہ کہتا ہے یہ عہدہ مجھے دے دو، تو یہ عہدہ مانگنا برا نہیں ہے اگر وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس عزیز مصر سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، میں خزانے کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں، مجھے بنا دو۔ تو اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے عہدہ مانگا تو بہت برا کیا ہے، ظاہر اللہ کے نبی عہدہ مانگ رہے ٹھیک کر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی، غلط نہیں کیا۔ غلطی جب ہوتی ہے جب عہدہ یا بادشاہت نااہل مانگے، جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ جی مجھے عہدہ دو، اور پھر عہدہ بھی مانگے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کہ جی میرا فائدہ اس میں ہے۔ ایک ہے دین کے مفاد کے لیے، کسی عظیم مقصد کے لیے، کسی عظیم کام کے لیے وہ عہدہ طلب کرتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ کہتا ہے میری چودر، میرا مرتبہ، میرا مقام، مجھے مفاد حاصل ہو، اس کے لیے عہدہ مانگتا ہے۔ تو یہ نیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے محض اس بات پہ کہ جی مولوی وزارتیں مانگتے ہیں، مولوی عہدے مانگتے ہیں، تو عہدے اور وزارتیں تمہیں کیا باپ کی وراثت میں ملی یا ماں کے جہیز میں ملی ہیں کہ ہمیشہ وزارتیں صدارتیں تمہیں ملیں گی، مولوی نہیں بن سکتے؟ تو اگر ایک مولوی اس کا طلبگار ہے اور اس کے اندر اہلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوسروں سے بہتر چلا سکتا ہوں، سنبھال سکتا ہوں، اور اس کا ذاتی مفاد اور مقصد کوئی نہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب لو جی یہ غلط ہو گیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگا ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو طلب کیا، حبلی ملکن، مجھے بادشاہت دے دے، اور ایسی بادشاہت دے کہ ویسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے انہوں نے یہ پابندی لگا دی، اور جیسی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، ویسی آج تک کسی کو نہیں ملی اور قیامت تک بھی شاید کسی کو نہیں ملے۔ اللہ پاک کو دعا مانگتے ہوئے انہوں نے اللہ کی صفت ذکر کی، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں۔ تو دعا مانگتے ہوئے اللہ کی صفات کا ذکر کرنا یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ ہی کو سمجھا جائے کہ داتا کون ہے، اللہ ہے، دینے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اللہ جس کو عطا کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آیات مبارکہ سے حاصل ہونے والے سبق کو حاصل کرنے کی، اپنانے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔